السلام علیکم۔ یہ ایک سوال خاص طور پر ملحدین کی طرف سے زیادہ آتا ہے کہ اگر اللہ کا وجود ہے تو اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ایسے ہی سوالات اور بھی کچھ ملتے جلتے ہیں کہ کیا صرف وہی حقیقت ہے جو آنکھ دیکھے؟ قرآن اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے؟ کیا نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل ہے؟ اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو میں آیتوں کی وضاحت کی طرف جانے سے پہلے جو آیتوں کا حوالہ دیا گیا وہ بھی بتاؤں گا آپ کو، لیکن مروجہ تراجم کو سامنے رکھتے ہوئے ہی کچھ گزارشات کہ اگر کوئی کہے میں صرف اس چیز کو مانوں گا جو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، تو کیا زندگی میں واقعی ہم صرف وہی چیزیں مانتے ہیں جو دکھائی دیتی ہیں؟ قرآن اس سوال کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ اگر اللہ نظر نہیں آتا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ موجود نہیں؟ قرآن کا جواب حیران کر دے گا۔ کیا آپ صرف اسی چیز پر یقین کرتے ہیں جو آنکھ سے نظر آئے؟ پھر محبت، شعور اور کشش ثقل کو کیسے مانتے ہیں؟ یہ صرف مثال ہے کہ کچھ حقائق براہ راست نظر نہیں آتے ہیں، ان کی نوعیت اللہ کی ذات سے بہت مختلف ہے، تو اس بات کو سوچے ضرور۔ حضرت موسیٰ نے بھی اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، پھر قرآن نے کیا جواب دیا؟ قرآن کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا مگر اس کی نشانیاں ہر طرف ہیں، کیا ہم انہیں دیکھتے ہیں؟ اصل سوال شاید یہ نہیں کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا، بلکہ یہ ہے کہ ہم کن چیزوں کو دلیل مانتے ہیں۔ قرآن ایمان کو اندھی تقلید نہیں بناتا، قرآن بار بار غور کرو، سوچو، دیکھو کہتا ہے۔ اللہ کی ذات کو دنیاوی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس کی نشانیاں انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ اللہ کو نہ دیکھ سکنا قرآن کے مطابق اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ اب آپ موجودہ دور سے کچھ مثالیں لے لیجئے، پھر میں آیت کی طرف آؤں گا۔ یاد رکھیے کہ یہ مثالیں صرف اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اس کا قرآنی آیت سے تعلق نہیں ہے، لیکن ان مثالوں کو آپ مد نظر رکھ کر اگر قرآنی آیت کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ یہاں ہدایت کیا دے رہا ہے۔ ہم وائی فائی کی لہریں براہ راست نہیں دیکھتے ہیں، لیکن ان کے اثرات دیکھتے ہیں۔ یہ صرف اس اصول کی مثال ہے کہ ہر حقیقت براہ راست نظر نہیں آتی۔ اللہ کی ذات کو کسی مخلوق یا طبعی قوت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کشش ثقل کو آنکھ سے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اثرات روز دیکھتے ہیں۔ محبت کا وزن یا رنگ نہیں مگر اس کے اثرات حقیقی ہیں۔ انسان شعور کے اثرات دیکھتا ہے، لیکن خود شعور کو آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ سیاروں کی منظم حرکت، حیاتیاتی نظام اور فطرت کے قوانین انسان کو سوال کرنے پر آمادہ کرتے ہیں کہ یہ نظم کس طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن ان پر غور کی دعوت دیتا ہے، اور سائنس تحقیق ان نظاموں کی وضاحت کرتی ہے۔ دونوں کا دائرہ الگ ہے۔ تو کیا یہی سب سے بڑا سوال ہے؟ قرآن کا جواب نظر نہ آنا نہ ہونا حقیقت کیا ہے، سوچ بدل دے گا۔ موجودہ تراجم کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی کچھ بات آپ کی گوش گزار کر دوں۔ ہر حقیقت آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی۔ اللہ اپنے نشانیوں کے ذریعے اپنی معرفت کی دعوت دیتا ہے۔ انسان کی آنکھ محدود ہے، جبکہ اللہ کی ذات انسانی ادراک سے ماورا ہے۔ سورہ نام کی آیت نمبر 103 میں اللہ نے کہا کہ نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، جبکہ وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں اللہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی تو فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ دنیاوی حالت میں انسان اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ سورہ فصلت یا سورہ حامیم السجدہ اس کی آیت نمبر 53 میں ہے کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی۔ قرآن کا زاویہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت اس کی نشانیوں پر غور سے حاصل ہوتی ہے۔ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 20-21 میں اللہ فرماتا ہے کہ زمین میں بھی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اندر بھی، کیا تم دیکھتے نہیں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190-91 میں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسرا کی آیت نمبر 36 میں کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت چلو۔ یہ آیت دلیل اور علم کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ آیتیں بے انتہا ہیں اور سب کی وضاحت ایک نشست میں نہیں ہو سکتی، لہٰذا میں چند آیتوں کی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سورہ الانعام کی آیت 102 کو دیکھتے ہیں، یعنی 6 کی 102۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا بتدریج پروان چڑھانے والا ہے۔
لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی اور حاکم صرف وہی، خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر ایک شے کو وجود دینے والا، بس اس کے ہی تابع دار ہو جاؤ، وہو علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر ایک شے پر حمایتی۔ ساتھ میں 103 کو بھی لے لیں تو اچھی وضاحت ہو جائے گی کہ لا تدرکہ الابصار، تمہاری بصیرتیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ تمہاری بصیرتوں کا ادراک رکھتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہی باریک بین خبر رکھنے والا ہے، یہ باریک بینی سے خبر رکھنے والا ہے۔ دیکھیے ان آیتوں میں اللہ نے کتنا واضح طور پر بتایا کہ اللہ تو تمہارا وہی رب ہے جو تمہیں بتدریج پروان چڑھاتا ہے، اور حاکمیت بھی صرف اللہ کی ہے اور کوئی حاکم نہیں ہے، صرف وہی ہے، اور کس لیے ہے کہ ہر ایک شے کو وجود دینے والا وہی ہے، بس اس کے ہی تابع دار ہو جاؤ، اور وہ ہر شے پر حمایتی ہے، ہر شے کی حفاظت وہی کر رہا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، آپ کائنات پر غور کر لیں، کتنی شے ہیں، کس قدر پھیلی ہوئی کائنات ہے، ان سب کا حمایتی، ان سب کا محافظت کرنے والا، ان سب کو بھروسہ دینے والا ایک ہی ذات ہے اللہ۔ اس لیے اللہ بتا رہے کہ تمہاری بصیرتیں اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی، تمہاری بصیرتیں اس پہ سوچ سمجھ ہی نہیں سکتی، اس کا کوئی تصور ہی نہیں لا سکتی، اور وہ تمہاری بصیرتوں کا ادراک رکھتا ہے کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کہاں تک جا سکتے ہو، کس حد تک جا سکتے ہو، اس لیے اس نے تمہیں ہدایت کی کتاب بھی دے رکھی ہے، اور وہ ایسا کس لیے کر رہا ہے کہ وہ باریک بین خبر رکھنے والا ہے، باریکی سے ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے، کس کی کیسے حفاظت کرنی ہے، کس طرح اسے رکھنا ہے، کس طرح انسان کے لیے فائدہ مند ہوگا، کس طرح انسان کے لیے نافائدہ مند ہوگا، وہ ساری چیزیں بڑی باریکی سے اس کی خبر رکھتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ تھی وہ پہلی آیت جس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھا۔ اب آپ دوسری آیت لیجئے، اور وہ ہے سورہ حامیم السجدہ، اور اس کی آیت نمبر 53 یعنی 41 کی 53۔ سنریہم آیاتنا، جلد ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں، فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق میں اور ان کی نفسیات میں۔ آفاق کیا ہے؟ یعنی ادھر ادھر جہاں کچھ بھی آپ دیکھ لیں، پوری کائنات پر نظر دوڑا لیں، اور خود اپنی نفسیات پہ، اپنی ذات پہ بھی غور کر لیں، اپنی سوچ پر بھی غور کر لیں۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ تمہارے لیے واضح ہو جائے ان کے لیے یہ کہ وہ خاص سچائی ہے۔ اولم یکفی، اور کیا یہ کافی نہیں ہے، بربک، تمہارے رب کو، انہ علی کل شیء شہید، یہ کہ وہ ہر ایک شے پر مشاہدے والا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ تمہیں اپنی آیتیں دکھا رہا ہے، کائنات میں بھی اور تمہاری اپنی ہی ذات میں بھی، تمہاری اپنی نفسیات میں، اپنی سوچ میں، اور کائنات کے ہر طرف دیکھ لو، اس میں اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، اور یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے تمہارے لیے کہ یہ کہ وہی الحق ہے، خاص سچائی ہے۔ تو اللہ کی سچائی کو دیکھنا، سمجھنا، اس کا ادراک کرنا آسان ہے، آپ اللہ کی ذات کے ادراک میں پیچھے نہ پڑیں، وہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کیسا ہے، کیا کچھ ہے، اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ تو کیا تمہارے رب کو یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہر ایک شے پر مشاہدے والا ہے؟ تمہیں تو اس بات کی ضرورت نہیں کہ تم ہر ایک شے کا مشاہدہ کر سکو، نہ ہر انسان کوئی کر سکتا ہے، کسی ایک چیز کا مشاہدہ کر لیں گے، 2 کا کر لیں گے، 10 کا کر لیں گے، لیکن ہزاروں لاکھوں پتہ نہیں کیا کیا شے، ان سب کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے، آپ اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ انسان کو اللہ نے مختصر علم دیا ہے، لہذا وہ اسی کے تحت رہے، وہ اللہ کی برابری کا سوچنے کا تصور بھی نہ کرے۔ اب اسی طرح آپ آئیے سورہ الذاریات، اور اس کی آیت نمبر 20-21،
یعنی 51 کی 20 اور 21. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانی ہے یقین کرنے والوں کے لیے. تو اب یہاں اللہ انسانوں کے لیے مزید آسانی کر دے رہا ہے کہ آپ آسمان کی طرف مت دیکھیں، اوپر نہ دیکھیں، آپ نیچے ہی زمین میں دیکھ لیں کہ کتنی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. آپ ذرا زمین پہ غور و فکر تو کریں. وفی انفسکم، اور ان کی اپنی سوچوں میں، اپنی نفسیات میں. افلا تبصرون، کیا پس تم بصیرت نہیں لیتے ہو؟ تو انسان کو بصیرت لینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ زمین میں ہی غور کر لے کہ کس طرح اللہ نے کیا پیمانے مقرر کر رکھے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. تو جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ ان نشانیوں کو سمجھے گا، وہ اپنی سوچ میں بھی دیکھے گا، اپنی ذات میں بھی دیکھے گا، اور پھر وہ بصیرت حاصل کرے گا، کیونکہ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے. اب آئیے ایک آخری آیت لے لیجیے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. سورہ اعراف اور اس کی آیت نمبر 143، 7 کی 143. ولما جاء موسیٰ، اور جب آیا موسیٰ، لمیقاتنا، ملاقات کی جگہ، وکلمہ ربہ، اور اس نے کلام کیا اپنے رب سے. تو موسیٰ نے اپنے رب سے کلام کیا، اور کیا کلام کیا؟ قال رب ارنی انظر الیک، موسیٰ نے یہ کہا کہ اے رب مجھے دکھا دے، میں عمل کے ذریعے دیکھنا چاہتا ہوں تیری طرف. تو اللہ نے جواب کیا دیا کہ قال لن ترانی، کہا ہرگز تم مجھے نہیں دیکھو گے، ولکن انظر الی الجبل، اور لیکن مضبوط جمے ہوئے کی طرف دیکھو. الجبل خاص مضبوط جمے ہوئے، پہاڑ کو بھی اس لیے جبل کہا جاتا ہے کہ وہ زمین میں مضبوط جمع ہوا ہوتا ہے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ، پس اگر وہ ٹھہرا رہے اپنی جگہ، فَسَوْفَ تَرَانِي، پس ان قریب تم مجھے دیکھ لو گے. تو اللہ نے ہرگز پہاڑ کی طرف نہیں دیکھا، یہ نہیں کہا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ تو اپنی جگہ جمے ہوئے رہتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں، ایک مثال بتا دوں کہ کیٹو پہاڑ ہے، پہلے والے بھی دیکھ رہے تھے، آج بھی والے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، استقرار ہے، ٹھہرا ہوا ہے. تو یہ بات نہیں ہے، دراصل اللہ وہ کہہ رہا تھا وہ جو مضبوط جمے ہوئے لوگ ہیں ان کی طرف دیکھو، کیا وہ ٹھہرے رہے اپنی جگہ؟ کیونکہ سب کو موت آنی ہے. اللہ انسان کے لیے ہدایت دے رہا ہے، انسانی مثال بتا رہا ہے. تو اگر کوئی انسان ٹھہرا رہ گیا ہے تو پھر تو یقیناً تم مجھے دیکھ لو گے، لیکن ایسا نہیں ہے. تو یقینی سی بات ہے کہ انسان کے لیے دیکھنا محال ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا. فلما تجلی، پس جب اس نے تجلی کیا، للجبل، اس مضبوط جمے ہوئے کے لیے، جعلہ دکا، بنا دیا اسے ریزہ ریزہ، یا منہدم، ٹوٹا ہوا. وخر موسیٰ صعقا، اور گر پڑا موسیٰ تیز آواز کے اضطراب سے. فلما آفاقا، پس جب اس کی انتہا دیکھا، قال سبحانک، کہا میں تیری ہی فرما برداری اختیار کرتا ہوں. تب تو تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، الیک، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیری طرف. وانا اول المؤمنین، اور میں ماننے والوں میں پہلے ہوں. یہ نہیں کہ موسیٰ سے پہلے کوئی ماننے والا ہی نہیں تھا کہ وانا اول المؤمنین، میں پہلا مومن ہوں، ایسی بات نہیں ہے. ماننے والوں میں پہلے نمبر پر رہوں، آگے رہوں، سب سے آگے رہوں. اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ جب موسیٰ بھی مقررہ وقت ملاقات کے لیے آیا اور اس نے اپنے رب سے بات کیا تو کہا کہ اے رب مجھے دکھا، میں تیری طرف دیکھوں. تو اللہ کا جواب تھا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا، لیکن ان مضبوط جمے ہوئے کی طرف دیکھو، کیا وہ اپنی جگہ ٹھہرے رہے ہیں؟ اگر وہ اپنی جگہ استقرار میں ہیں تو تم مجھے جلد دیکھ لو گے. تو یقینی سی بات ہے کہ کوئی انسان کا ٹھہراؤ نہیں ہے، سب مر گئے، تو پھر اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے. تو پس جب اس کے رب سے مضبوط جمے ہوئے کے لیے تم پر معاملہ واضح ہوا اور تم نے اسے ٹوٹا ہوا بنا دیا، تو موسیٰ اس تیز آواز کے اضطراب سے گرا
اور جب اس کی انتہا دیکھا تو کہا ہم تیری ہی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، میں تیری طرف پلٹتا ہوں اور میں ماننے والوں میں پہلے ہوں۔ تو آگ سے دیکھنے کے لیے موسیٰ نے بھی پھر پناہ مانگ لیا کہ ایسے امکان نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی وضاحت، اللہ کی ذات، وہ لا تدرکہ الابصار، اللہ نے بتا دی کہ تمہاری بصیرت اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی۔ تو ایسے سوالات کی طرف آپ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کو دیکھنے یا نہ دیکھنے سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے جو آپ کو ہدایت دی، اس ہدایت کی روشنی میں اپنے کردار کو بنانا، یہ آپ کی ہدایت ہے، آپ اس پر توجہ دیں۔ اور اللہ کی ہدایات اللہ کی کتاب کی صورت میں موجود ہے، کہیں اور نہیں۔ تو اللہ کے کلام میں اگر اللہ کے کلام کا شرک نہ کریں، اللہ کو خالصتاً اللہ کے کلام کے ذریعے سمجھیں، بات بالکل واضح ہے۔ اور یہیں سے آپ کو اللہ کی تمام باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو آپ کے خیال میں انسان کو اللہ کی سب سے بڑی نشانی کہاں نظر آتی ہے؟ کائنات میں، اپنی ذات سوچ میں، یا اخلاقی شعور میں؟ اپنی رائے ضرور لکھیں کہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کس توجہ اور لگن سے اللہ کی بات کو سمجھتے ہیں۔ اگر ہمارے سمجھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہے تو آپ اس کی نشاندہی کریں، ہم اپنی اصلاح کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ لیکن بیجا تنقید اور صرف یہ منکر حدیث کا فتویٰ لگا دینا، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے غیر اللہ کے کلام کا سہارا لینا، یہ سب قابل قبول نہیں۔ ہم اللہ کے تابع دار ہیں اور اللہ ہی کی تابع داری کرنا چاہتے ہیں، خالصتاً اس کے افکار کے مطابق۔ ہمیں کسی غیر اللہ کے کلام کے سہارے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی غیر اللہ کی ہدایت نہیں چاہیے۔ امید ہے کہ بات مکمل واضح ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آیت کے حوالے سے اپنا سوال دہرا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔